اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ کس بات کی تربیت؟ یہ کہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ میری محبت یعنی رسول اللہ کی محبت، ادبوا اولادکم علی حبی، اپنے بچوں کی تربیت کرو میری محبت کے ساتھ، عشق رسول اللہ کے ساتھ، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت کے ساتھ، والقرآن، اور قرآن کی محبت کے ساتھ۔ 3 محبتوں کا ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ حدیثوں کا سلسلہ ہے۔ حدیث، اس کا سلسلے کا عنوان بھی رکھا گیا حدیث زندگی، یعنی یہ کہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبتیں کبھی کبھی اس کو خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہت ساری محبتوں کی تاکید بھی کی گئی، جیسے رشتہ داروں سے محبت، ماں باپ سے محبت، فرزند سے محبت، شوہر و زوجہ ایک دوسرے سے محبت، مومنین ایک دوسرے سے محبت۔ یہ ساری محبتیں بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن ان ساری محبتوں تک پہنچنے کے لیے جو بنیادی طور پر جس چیز جو محبت ہونا چاہیے وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہے امام محمد باقر اسلام کی ظاہراً وہ حدیث ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ حل الدین الا الحب، یا یہ کہ حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے سوا کچھ اور ہے؟ یعنی پورا دین سمٹا ہی اس بات میں ہے کہ انسان محبت کیسے کرتا ہے، کس سے کرتا ہے، کن لوگوں سے کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ حدیث محبت کس کے لیے ہو اور دشمنی کس کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے وہاں پہ جو حدیث، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرے کہ اس کی دشمنی کیسے ہے، کس سے دشمنی ہے، کیوں ہے؟ اپنی ذات کے لیے انسان نہ مرا جا رہا ہو، کیونکہ مر جائے گا، مرنا ہی ہے ہر ایک کو۔ اپنی ذات کے لیے دشمنی، اپنی ذات کے لیے نفرت، اپنی ذات کے لیے دھیرے دھیرے خود کو جو ہے خدا بنا لینا۔ لہذا اس کائنات کی عظیم ترین ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ ہرگز اس لیے نہیں فرما رہے کہ لوگ مجھے چاہیں۔ یہ ایک انسان کو صحیح زندگی کا رخ دینے کے لیے، کیونکہ اگر عظیم انسانوں سے محبت ہوگی تو اس کے تقاضے اور اس کی جھلک اور اس کی خوشبو انسان کی زندگی میں محسوس ہوگی۔ زندگی جو ہے رسول اللہ کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی۔ لہذا ادبوا اولادکم علی حبی، اپنے اولاد کی تربیت کرو، ان کو سکھاؤ، کس کی؟ رسول اللہ کی محبت۔ اور کوئی چیز سکھائی اسی وقت جاتی ہے کہ جب انسان خود وہ کر رہا ہو، زندگی میں نظر آ رہا ہو۔ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، کس عشق کے ساتھ جب یہ نام لیا جائے تو کس تڑپ کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ انسان صلوات پڑھے۔ رسول اللہ کا نام آتے ہی صلوات پڑھے تو انسان گھر میں چھوٹے بچے یہ محسوس کریں گے کہ اتنا عظیم نام لیا گیا ہے، کیوں صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ اور مختلف حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا، جیسے حضرت موسیٰ کی داستان ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے فرمایا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ لوگ بھی تجھے چاہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو میری نعمتوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کو کسی محبت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، چاہت کی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے کہ جس ذات نے اسے سب کچھ عطا کیا ہے اس سے اپنے آپ کو قریب رکھے اور اس کی بندگی کرے، اس سے محبت کرے۔ تو وہ راستہ جو اللہ نے جناب موسیٰ کو بتایا تھا کہ آسان راستہ یہ ہے جو لوگوں کو قریب کر دیتا ہے، وہ یہ کہ میری نعمتوں کی یاد دلاؤ، جو ہر لمحے انسان اللہ کی کسی نہ کسی نعمت کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ بول رہے ہیں تو اللہ کی سینکڑوں نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، زمین، آسمان، فضا، اپنے وجود کے اندر کی ہزاروں نعمتیں، وجود کے باہر کی ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتا انسان۔ تو جب بھی انسان کسی سے ایک ذرا سی بھی نعمت، ایک چائے بھی پیتا ہے تو اس کو شکریہ کہنے کا دل چاہتا ہے، ایک گلاس پانی پیتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس نے
جو ہے مجھے پانی پلایا ہے۔ تو وہ ذات کی جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے اس سے محبت وہ اللہ کی محبت ہے۔ لیکن جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہدایت ملی، جس کے ذریعے سے نور ملا، جس کے ذریعے سے قرآن ملا، جس کے ذریعے سے اہل بیت کا سلسلہ ملا، تو ہر محبت کا مرکز اللہ کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا وَحُبُّ اہل بیتی، اپنے حب اہل بیتی، اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے اہل بیت کی محبت، کیونکہ وہی سلسلہ جاری رہے۔ وہ سلسلہ جو رسول اللہ سے شروع ہوا ہے، وہی وہ اخلاق، وہ صفات، کیونکہ محبت کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ محبوب میں جو صفات پیدا ہوتے ہیں، جو صفات ہوتے ہیں، ان صفات سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے لازمی طور پر، یعنی خود بخود، الگ سے کوشش نہ بھی کرے، اگر سچی محبت ہے تو خود بخود وہ جھلک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ والقرآن، اور لوگوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کی محبت کے اوپر تربیت کرو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ صرف قرآن پڑھنا سیکھ لیں، قرآن کے الفاظ سیکھ لیں، ہمارے مرنے پہ قرآن پڑھ سکیں تاکہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کچھ فائدہ ہو سکے۔ نہ، یہ نہیں ہے۔ آپ کو بھی، یعنی ایک انسان کو، باپ کو، ماں کو، ان کو بھی قرآن کی محبت کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن کی محبت۔ اور قرآن میں تو ایک عجیب حالت ہے، عجیب کشش ہے۔ میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اینول پروگرام تھا، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ظاہر ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوں گے کچھ مسلمان، لیکن کتنے ہوں گے؟ 2%، 1%، 3%۔ اصل پورے امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، باہر سے بھی کچھ لوگ گئے ہوں گے، لیکن جو لوگ موجود تھے، باقی اور 99%، 98% دوسرے نان مسلمز، وہ اس طریقے سے قرآن کو سن رہے تھے، اور اتنی ایک عجیب چہرے پہ حالت تھی لوگوں کی جو قرآن کو سننا۔ تو وہ لوگ جب سنتے ہیں، نارمل بھی قرآن کوئی پڑھ رہا تھا، خاتون ہی پڑھ رہی تھی، لیکن چونکہ ظاہر خاتون بہت زیادہ لحن سے نہیں پڑھ سکتی ہیں قرآن نامحرموں کے سامنے، تو نارمل طریقے سے ترتیل میں قرآن پڑھ رہی تھی، لیکن وہ چہروں پہ جو تاثر تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اصل قرآن کا عشق ہم نے سیکھا نہیں ہے، قرآن سے قریب ہونے کا ابھی ہنر نہیں سیکھا ہے۔ آخر میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی کوئی نہ ہو، میں ہوں اور قرآن، والقرآن معی، قرآن میرے ساتھ ہو تو لما استوحشت، مجھے ذرا بھی وحشت اور تنہائی کے احساس نہیں ہوگا۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان عشق ہو قرآن سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے اور قرآن کے ساتھ عاشقانہ زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔